پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے، اس وقت نہ تجربے کیا تو وہ جو بھی لایا ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں کہ محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس پر غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ ویسا نہ مجھے بھی ایسی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی، تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے، تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا، اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھی، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی۔ ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی وہ۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے۔ آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے شارٹ، اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزے پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں۔ گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے، فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں۔ تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، اللہ نے آپ پر وحی کی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی، یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں۔ اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے، لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی۔ صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی وہ۔ لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے، حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں، اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے۔ اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی۔ ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں، کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے، ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے۔ حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری، میرا خیال ہے بات سمجھنا، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار، کچھ کرو یار اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رمضان پاتے ہی ٹینشن اسٹارٹ۔ تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے۔ جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں جس کو جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے۔ جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی۔ بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟
بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے ہم اس کے پیچھے پڑیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ, ٹھیک ہے نا, وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی, ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی, کیا بدعت شروع کرتی ہے, لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں, کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا, آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت, دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, ایک رونق مسجد میں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی, مسجد میں کیا ہونا چاہیے, بولو, ایک امام, ایک بڑی جماعت ہو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی, وہ مسجد کو رونق, مسجد کو ایک رونق دی ہے, اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے, بولو, نماز پڑھے. وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے. جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے, نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا. اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے. بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا, اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے. لہذا ان علماء نے کہا, جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے, کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں, بہت سی جماعتیں ہوتی تھی. لیکن جمہور کا قول یہ ہے, جس میں حنفی بھی شامل ہیں, حنفیہ, کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں, لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو, اور باقی تمام خلفائے راشدین نے, حضرت عثمان, حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع, 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے, تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز, بولو نا, نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو جنہوں نے خلفاء راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا, وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں, ایک, اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفاء راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں, دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, فرمایا اللہ عمر کی خبر کو نور سے بھر دے, کما قال, کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا, تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے, رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو, 2 ادھر پڑھ رہے ہو, 2 ادھر, ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی, ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی, وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے, وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے, آ جا ادھر آ جا, ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پھٹا شروع ہو جاتا نا, ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا سپیڈ سے بھاگا ہے, تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے, پھر تو 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10, ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے, کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے, بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس اسٹائل میں ہوگی, اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا, وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی, تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا, اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں, اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے, جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا, تو مکہ میں, بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی. بھئی خلیفہ راشد نے
سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے ازواج کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی، صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب بولو نہیں دیتے، کیونکہ یہ جائز تھا، مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. اور آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا، تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میں اپنا مشورہ دے دیتا، میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا، مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا کے؟ اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی، کمبخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، آپ روتے تھے، تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے، وہ تفرد ہے میرا، فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا، مسجدیں کو رونق بخش دی، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا بولیں یہ الگ سنت ہے. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے، یہ بھی نبی سے ثابت ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمد سے لے کے والناس تک اتنے لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں حافظ پیدا ہو گئے کہ قرآن کے ضائع ہونے کا امکان اسباب کی دنیا میں بھی ختم ہو گیا. اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنا پڑھا جا رہا ہے. آج دیکھو، کل بلکہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہوگا پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی، حرم میں اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنا شروع. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تین چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے. صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی. علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنها، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے. تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے
تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے, یہی ریفرنس کیا ہے, کافی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں دریاں بچھا دیں, بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا, والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے. بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا, اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا, اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا, اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا, اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا, اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے, پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں, اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے, سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں بھائی, بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں, کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے, تو اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ, کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں. تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے, تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی. تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, یہ کہاں ثابت ہے. تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا, یہ 3 سمجھانے کے لیے, 3 نہیں, وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا. بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا, صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے, کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں, انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا, تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے, تو یہ تو دل کی چیز ہے نا, اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا, کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا, تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے, یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا, فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی, اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں, یہ نیت یہ وہ جانے, اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ, دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے, لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیر آر 2 types آف قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, سب قرآن پڑھتے ہیں, تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں, 2 قسمیں, بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے, سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں, آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے, ناجائز ہے, کیونکہ
اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے، میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا، بس کو شادیاں آتی ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، لطیفے آتے ہیں۔ ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں، عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں۔ عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اختلافی مسائل، کبھی ہمارے مدرسے میں آئے بیٹھے، 20 سال ہم نے تدریس کی ہے، تو تدریس عربی کتابوں کی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں عربی گرامر بھی ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے، وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے، تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا، قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے، اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو، انفرادی اخپل طریقے سے پڑھتے ہیں نا، اگر اجتماعی ہیئت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں، آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تمام حضرات تشریف لے آئیں، تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز۔ یہ اجتماعی ہیئت پہ نہیں ہوگا۔ فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی، اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے، نفل نماز نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر۔ پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا۔ اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو بغیر دلیل کے۔ جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے۔ دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے۔ جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے، وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے۔ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں، عدالت وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے، عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو، اس نے لیے، میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے۔ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے، عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہے، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو۔ میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا۔ یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ۔ تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو۔ انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے۔ نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی۔ تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے۔ اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ 10-10 20-20 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی۔
اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے، اللہ غفور رحیم ہے، اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور رحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے، وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی. رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرضی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا، ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا، چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے، لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو، اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہیں. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار، شاندار اور پرکشش، لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے، 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب.
اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے, قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں, انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے, قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیات پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی, بولو نا, جائز نہیں ہے. اس کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں, جیسے تہجد ہے, تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا, کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی, 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, یہ جائز ہے, ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا, لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں, اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی, تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا, صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے, تراویح جس کو کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیات. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا, پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے, یہ اس کی علامت ہے, آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا, لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیات پہ نماز پڑھی جائے. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخپل طریقے سے, سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منسوس ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ صدقہ خیرات ہے. سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے, قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں, کھانے چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں, عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخپل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں ہے. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں, رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا, نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے, سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر, سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں, مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچے بےچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں, وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے, ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی, اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں, گوشت ایسا ہے, تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے یہ. ایک قسم کا بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے, مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں,
کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کے کھانا کیا ہو گیا ہمارا، بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے، قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے، ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے، ادھر سے دعوت آ رہی ہے ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل، ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا، پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں، ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو، اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں، اور پرانے کو کیا کر دیں، ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں، کینسل، ہٹا دیں اس کو. سمجھ بھی نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول، یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. بھائی صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی، اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے، کھاپے بھی شامل ہیں. کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی، وہ والی نہیں، نہ وہ مزے کے لیے تھی. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل، کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی، زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ، وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا، متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو کسی کام کے، آپ فالتو ہو، بلا وجہ پیدا ہوئے. آپ بلا وجہ پیدا اسے کہتے کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے. آ جا یار کھاپے پہ چلے، آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، روزانہ کھاپا، روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں، بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا، وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا، آ جا بیٹھتے ہیں وہاں. چل بھائی بیٹھتے ہیں، پوری پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا، چل کھاپے پہ چلتے ہیں، آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے، ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو، اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو، لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا، دوستی ہے، اس سے گپ شپ ہے، تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں، آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، کسی قریبی دوست کا فون آیا، مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں، ہم کہا چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں، پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں، جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے، پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج، پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں، یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو، کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی، وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا، اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر، آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ، جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے، لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں، جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں، اس کے فسادات زیادہ ہیں، اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے، بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے، تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے.
تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے, اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے 1 سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں, سہ روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیت والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے. تو اس یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی, کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ. تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیت میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا, یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے, دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں, دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا, ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انتقال کے بعد, کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا, تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں. کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے, سیڑھیوں سے جایا کرو میرے بھائی. لفٹ کا استعمال کم, لفٹ کو لفٹ کر دو, لفٹ نہ دو لفٹ کو. لیو لیفٹ ہے نا, لیو دو اس کو لفٹ کو, تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ الا یہ کہ کہیں جلدی ہے. تو خیر, تو یہ قرآن خوانی کا ہم نے تھوڑا بتا دیا. میں جلدی سے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا, 1 سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا,
تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر، اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں، ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاث لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ جاپان کا، اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا یہ. اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز، آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے، تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے، یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے؟ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر. تو کردار کا پتہ کن چیزوں سے چلتا ہے بھائی؟ امانت سے، کہ آپ پیسوں کے معاملے میں کیا ہو، 1 نمبر ہو. اور دوسرا ہاں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے وہاں جائز ہے جھوٹ بولنا. بعض دفعہ جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں واجب ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے سری جھوٹ بولنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ یہاں سری جھوٹ مراد نہیں ہے بلکہ توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ کی نیت کچھ اور کی، اور لفظ میں ان دونوں معنوں کا احتمال بھی ہو. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ بھئی حدیث میں تو جھوٹ کے الفاظ ہیں، تو آپ یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ سری جھوٹ مراد نہیں ہے؟ 2 دلیلیں ہیں. آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا پہلی نظر میں حدیث کے خلاف لگے گا، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے نا امام حنیفہ کبھی ایک حدیث دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے. وہ سب سے پہلے قرآن دیکھتے ہیں، پھر دیگر احادیث دیکھتے ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو قرآن کی آیت میں عموم ہے، قرآن نے اس سے کسی کو مستثنا نہیں کیا. اللہ اطلاق قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. تو وہ کہتے ہیں جھوٹ چاہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہو یا کسی بھی نیت سے ہو، وہ بہرحال لعنت والا عمل ہے. اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خود حدیث میں جھوٹ جو ہے نا، کذب کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. توریہ کا مطلب ایسا لفظ جس کا سامنے والا مطلب کچھ اور سمجھے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لو. اس معنی میں کذب کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے نا اللہ میں نے تو مجھ سے تو جھوٹ کا صدور ہوا ہے، میں کیسے سفارش کروں لوگوں کی. حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بولا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں. لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام تھا پیچھے ان بتوں کی گت بنانے کا. تو انہوں نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو اب طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، یعنی ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے طبیعت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. لیکن پبلک کیا سمجھی؟
बीमार है, तो इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? झूठ। हालांकि ये झूठ थोड़ी है। तो इस तरह का झूठ बोल सकते हैं इमाम हनीफा की राय के मुताबिक, कि इस तरह का झूठ आप लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए बोल सकते हैं। मियां बीवी में सुलह कराने के लिए इस तरह का झूठ बोला जा सकता है। शौहर बीवी की मोहब्बत हासिल करने के लिए इस तरह का झूठ बोल सकता है। सब बता देंगे तो हाथ पांव कटवा देंगे ना। समझ रहे हैं? वो कहते हैं ना, सब बता दो हाथ पांव कटवा दो। तो ऐसी गोल बात जिसे कहते हैं, तो लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए भी आप ऐसी गोल बात कर सकते हैं। वो कुछ और समझ रहा हो, आप उसका मतलब कुछ और ले रहे हो। क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर कट बात करोगे ना, वसीम ने सत्तार तुम्हारे बारे में पता है क्या कहा है, तुम तो जितना उसने तुम्हें सामने कहा है ना, उससे पीठ पीछे उससे ज्यादा कहा है उसने। बिल्कुल सच सच पूरा भर भर के बताते हैं लोग लड़वाने के लिए। तो हदीस में इससे मुमान आता है भाई, ऐसी तफसील में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गोल मोल टोपी करा दो उसको। इसको हम टोपी कराना कहते हैं उर्दू में, सही है ना। टोपी का मतलब वो जब सत्तार कह रहा है वसीम ने मुझे सुना है तुम्हारे सामने ये बोला है, ये बोला है। अबे भाई, तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पे क्यों यकीन करते हो? लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। मेरे सामने बोला होता तो मैं तुम्हें बताता ना। अब देखो, इसमें कोई झूठ हुआ? बात को आपने क्या कर दिया? घुमा दिया। भाई हमने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है, वो सुनी होगी 3 साल पहले हो सकता है, वो वाली अब नकल कर दो। झूठ भी नहीं है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यार वो तो मैंने तो उससे तुम्हारी तारीफ सुनी है। हालांकि वो डेट थोड़ी पूछेगा कितने बज के कितने मिनट पे सुनी है। और अगर वो बिलफर्ज ये पूछ भी ले के कब सुनी है। अब छोड़ो यार, इन बातों में क्या रखा है? हमने तारीफ सुनी है, अब क्या तुम पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहे हो? और ये जो बातें की है ना उसने मेरे सामने, तो लोगों की बातें हैं भाई, लोगों की बातों में मत आओ। अगर मेरे सामने की होती तो मैं तुम्हें बता देता। अब इसमें कोई झूठ हुआ है? हालांकि उसने की है भर भर के। तो इस तरह मियां बीवी को भी जोड़ने का हुक्म है इस तरीके से। बाज दफा ऐसा होता है कि कोई औरत के किसी ऐब पर शौहर मुत्तले हो जाता है, हालांकि वो औरत तौबा कर चुकी होती है। अब आप जाके शौहर के सामने भर भर के पूरा बताओ आपकी बेगम ने ये हरकत की है, तो वो तलाकें हो जाती हैं। उसको गोल कर दो। अबे भाई यार, ऐसा ही पता नहीं बदगुमानियां भी होती हैं खाम खमे। भाभी तो बहुत अच्छी हैं, हमने तो जितने खानदान की औरतें उनसे इनकी तारीफ ही सुनी है, तुम्हें गलत फहमियां हैं। और ये इस तरह करके ना, देखो अच्छे लोग मार्केट में बड़े शार्ट चल रहे हैं, लड़वाने वाले ज्यादा। मुझे याद है एक मियां बीवी का केस ये हुआ कि शौहर ने बीवी को 1 तलाक दे दी। अब जहां 1 तलाक होती है ना, आपको पता है कि फिर पब्लिक दूसरी तीसरी भी दिलवा देती है। पब्लिक ये करती है, जैसे शौहर ने 1 दे दी, अब लड़की के रिश्तेदार और महल, अबे ये देखो इसने क्या किया है, तलाक दे दी बीवी को, इतनी अच्छी। तो आदमी ना अब अपनी झेप मिटाने के लिए, अपना ऐब छुपाने के लिए